میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ رسالت میں آپ صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک عظیم نیت وہ ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کی نیت۔ یقیناً یہ اجتماع پاک سبب بنا کسی کے بلانے کا اور ہم سب جمع ہو گئے، مگر ہمارے آنے میں اگر بنیادی طور پر یہ نیت نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آئے بھی، وقت کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، مگر اگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کی نیت نہ ہوگی تو پھر وہ برکات کہ جو اس وقت میں ہمیں حاصل ہونی چاہیے ممکن ہے کہ ان سے ہمیں محرومی ہو جائے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا کس لیے ہے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ نیت صادق مراد حاصل۔ انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برکتیں بھی خوب ملیں گی۔ اللہ کی رضا کی نیت کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے، بیان سنیں گے تو توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے، نگاہیں جھکا کر آنے جانے والوں کی طرف توجہ کو بٹنے نہ دینے کی نیت آپ کر لیجئے، اگر کاغذ اور قلم میسر ہو تو کچھ نہ کچھ پوائنٹس لکھ لینے کی نیت کر لیجئے، جو کچھ سمجھ میں آئے اسے یاد کرنے کی نیت کر لیجئے۔ اور پھر جہاں کل اس تقریب کا تذکرہ ہم مختلف حلقوں میں کریں گے تو سنتوں بھرے بیان کے بھی مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نوٹ کر لیں گے تو اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کی بھی نیت کر لیجئے۔ پھر اسی طرح بیان کے دوران اللہ کریم عز و جل کا اس میں مکرم آتا ہے تو عز و جل کہنے کی نیت کر لیجئے، درود پاک پڑھنے کا موقع آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی نیت کر لیجئے، کسی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہنے کی نیت کر لیجئے۔ اس طرح جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں آپ نے علماء سے اور مبلغین سے درود پاک کی بے شمار برکتیں سنی ہوں گی۔ آئیے میں بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق کی وجہ سے، میری محبت میں اور شوق کے ساتھ، جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق میں مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ کتنی مرتبہ جی؟ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 دفعہ۔ کتنا مختصر عمل ہے، مگر برکات سنیے اور جھومیے۔ جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق میں مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور شام کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. آقا کریم کی محفل سجی ہے، اصحاب کریم موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا. اتنے میں آقا نے فرمایا، اور اتنے میں ایک انصاری صحابی بڑھتے ہوئے آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، تازہ وضو کر کے ابھی اندر داخل ہوئے تھے. انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. قریب آئے، سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سلام پیش کیا. صحابہ اکرام علیہ رضوان انہیں دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتی ارشاد فرمایا. اور جس کو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ارشاد فرما دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر مسرت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا، ہو گیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم نے ان صحابی کو یہ شرف بخشا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں وہ آگے بڑھے. آقا نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس اب ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ کرام اس پر رشک کرنے لگے. دوسرا دن آیا، توجہ چاہوں گا آپ کی. دوسرا دن آیا، اسی طرح سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اصحاب کریم حاضر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی اسی راستے سے ایک جنتی تمہاری طرف آئے گا. صحابہ اکرام علیہ رضوان راستے کو دیکھ رہے ہیں. وہی صحابی جو کل حاضر ہوئے تھے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں، وہ اسی کیفیت میں حاضر ہو رہے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان انہیں دیکھ کر رش کر رہے ہیں. تیسرا دن آیا، وہی صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک جھرمٹ ہے، آفتاب نبوت رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا تجسس بڑھا کہ آج وہ کون خوش نصیب ہے جسے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے. دیکھا تو وہی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اسی سادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہو گئے. وہاں موجود صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا رشک آیا کہ 3 دن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اجتماع پاک میں اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک جھرمٹ میں ایک شخص کو جنتی قرار دیتے ہیں، اس کے آنے کی نوید سناتے ہیں، اور ہم انہی سیدھے سادھے بھولے بھالے صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی مبارک جوتی لے کر حاضر ہو رہے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں. ایک صحابی جن کا نام تھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب محفل برخاست ہوئی، مجلس تمام ہوئی، یہ ان صحابی کے پیچھے چل پڑے کہ 3 دن ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنت کے جانے کے متعلق صحابہ کرام علیہ رضوان میں تذکرہ فرمایا ہے، میں دیکھوں تو صحیح ایسا ہی کرتے کیا ہیں، ایسا وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے، اللہ عز و جل کی قسم، میں نے اپنے والد سے حیا کی ہے، میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیجئے. انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، مرحبا، آ جائیے. انہوں نے اجازت دے دی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں ان صحابی کے ساتھ ان کے گھر پر چلا گیا
اور 3 دن تک ان کے ساتھ دن اور رات رہا. 3 دن تک میں ان کی کیفیت کو جانچتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، ان کی عبادات کیا ہیں، ان کے وظائف کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سے منفرد اعمال ہیں جن کو یہ بجا لاتے ہیں تو رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن اور 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن انہیں رات میں کوئی خاص عبادت کرتے نہ دیکھا. ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. 3 دن تک میں ان کے اس معمول کو دیکھتا رہا کہ رات میں تو کوئی ایسی خاص عبادت نہیں، اور دن بھر بھی یہ اپنے معمولات میں کوئی ایسا شغف نہیں اختیار کرتے کہ جس سے کہا جائے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات شاید ان کے اتنے بڑے مقام اور رتبے کے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہی انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا. جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر جانتا، کہ تم تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا رتبہ و مقام حاصل ہو گیا. لیکن جب میں نے ان انصاری صحابی سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی ناراضی و جدائی نہ تھی، بلکہ میں نے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے. چنانچہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، تاکہ میں بھی آپ کی پیروی کروں. جو کام آپ کرتے میں بھی کروں، تاکہ مجھے بھی یہ مقام و رتبہ حاصل ہو، مجھے بھی یہ شان و عظمت حاصل ہو. لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے تو نہیں دیکھا. تو پھر آپ کیسے اس بلند مقام تک پہنچے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ جنتی ہیں؟ یہ انصاری صحابی جب یہ سنتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا. بھئی آپ نے 3 دن میرے ساتھ گزارے ہیں، 3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں، اور جو بھی میرے معاملات و معمولات ہیں وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں. فرماتے ہیں اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا. بس حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر جب میں وہاں سے چلنے لگا تو ان انصاری صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دے دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا. اللہ نے کسی کو نوازا ہے، میں اس پر حسد کیوں کروں گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، بس یہی وہ عمل ہے کہ جس نے آپ کو رفعتیں بخشی اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس واقعے میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو جنت کی بشارت عطا فرمانا، اور پھر ان کے معمولات میں اس کیفیت کا آنا کہ کیا، کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں پاتا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا ہے اس پر حسد نہیں کرتا. یہ کہنے کو 2 جملے ہیں، مگر اپنے اندر بہت بڑی وسعت لیے ہوئے، بہت بڑی وسعت لیے ہوئے. جو مدنی پھول میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی زندگی 4 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. 4 چیزیں تمام مسلمانوں کی زندگی، اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے، یہ بھی عرض کرتا چلو. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟
ذرا توجہ فرمائیے گا. علماء نے لکھا ہے نمبر 1 مسلمان ہے تو اس کی زندگی کا بنیادی معاملہ ایمانیات ہے. کیا ہے؟ ایمانیات، ایمان لانا، اور ایمان کے وہ تمام تر مراحل، اس کی معلومات، یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے حاصل کرے، اس کا علم سیکھے، اس کے متعلق حساس ہو. اگر اس کے متعلق ان نون ہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کے چھن جانے کا بھی ڈر ہے. اب ایمان یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مجھ اور آپ کو تو امی جان کے پیٹ سے مل گئی، کیونکہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. آنکھ کھولتے ہی ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، لوری دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی صدا ملی. مسلمان تھے، محلوں میں رہتے تھے، اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی تھی. یہ بالکل سمپل ہے، ہمیں فیل نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی وہ وقت نہ لائے کہ واقعی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہ یا سننا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. جیسے اگر ہم پاکستان میں نہ ہوں، دوسرے کسی اسلامی ملک میں نہ ہوں، تو جہاں وہاں پر مسلمانوں کی کیفیات ہیں، حالات ہیں، معاملات ہیں، جو اسلامی بھائی اوورسیز جاتے رہتے ہیں، بزنس ٹرپ پر جاتے رہتے ہیں، فقط جمعہ پڑھنے کے لیے انہیں کن تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں. اگر تھوڑا بہت بھی مذہبی رجحان ہوتا ہے نا، تھوڑی بہت بھی مذہبی سوچ ہوتی ہے، وہ مسجد نہ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. ایک مسجد کے واسطے انہیں جب کئی کلومیٹر بلکہ 20 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں پر بھی جو مسلمانوں کی کیفیت و حالات دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے. اور پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے وطن میں ہیں کہ جہاں پر چپے چپے پر مسجد ہے، اللہ کی رحمت سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے. موقع محرم الحرام شریف کا ہو یا ربیع الاول شریف کا ہو، ربیع الثانی شریف کا ہو یا رجب شریف کا ہو، شعبان کا ہو، اور رمضان کی تو کیا ہی بات ہے. ہر موقع کو مسلمان کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس انداز سے مناتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی خوشی کی صورتیں ہوتی ہیں. مسلمان کس قدر تجھ کو احتشام اور شان و شوقت کے ساتھ اپنے شاعر کو بنانے کی صورت اختیار کرتے ہیں، یہ وہی سمجھتا ہے، یہ وہی جانتا ہے، یہ اسی کو احساس ہوتا ہے کہ جو دین سے محبت رکھنے والا ہے. مگر اس کی نسبت جس کی دنیاوی ہی سوچے تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا. بنیادی چیز ہے ایمان. جس قدر ایمان مضبوط ہوگا، انسان اسی قدر اپنے آپ کو دین کی قربت اختیار کرنے کو، دین کا جذبہ اختیار کرنے کو، دین کی محبت میں آگے بڑھنے کو، دین کے متعلق سوچ وچار کرنے کو، دینیات کے متعلق اتنا حساس ہوگا اگر اسے بنیادی طور پر ایمانیات کے متعلق تھوڑی بہت بھی معلومات ہوگی. ایک کوشچن مارک آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. یہ تو ایمان ہمیں ورثے میں ملا ہے، گویا امی کی گود میں ایمان مل گیا الحمدللہ. ہمیں اس کے لیے کوئی جتن نہیں کرنے پڑے، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اس کے لیے کوئی پتھر نہیں کھانے پڑے، اس کے لیے کوئی ہمیں ریت پر نہیں لٹایا گیا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی کوڑے نہیں برسائے گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پڑھنے پر کسی نے آج تک تھپڑ نہیں کھایا، کسی نے گھوسا نہیں کھایا، کسی نے مار نہیں کھائی کسی نے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم جس قدر پڑھتے ہیں اسی قدر برکتیں ملتی ہیں. مگر پوچھئے اسی ایمان لانے کی پاداش میں سیدنا بلال حبشی کو کیسی تکلیف اٹھانی پڑی، اسی ایمان لانے کی پاداش میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کیسی تکلیف اٹھانا پڑی، اسی ایمان لانے کی پاداش میں سیدنا صدیق اکبر کو کیسی تکلیف اٹھانی پڑی، اسی ایمان لانے کی پاداش میں سیدنا عثمان غنی کو کیسی ہجرت کرنی پڑی. اصحاب کریم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی ایمان لانے کی پاداش میں جو مجھ اور آپ کے پاس فری میں آ گیا، without any discussion, without any instruction, without any difficulty, without any calamity، میں اور آپ ایمان والے ہو گئے. مگر فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی پاداش میں آج بھی دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں. کسی بھی مسلمان کی حقیقی زندگی 4 چیزوں پر مشتمل ہے، جس کا میں تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتا ہوں، پھر چوتھی بات پر آتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ یہ روایت یہ واقعہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا، اس پر میں مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا ایمانیات، جس کی میں کچھ نہ کچھ ہنٹس دے کر آپ کو آگے بڑھ رہا ہوں. میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ خود یہ ایک جامع موضوع ہے جس پر بہت بولا جا سکتا ہے. آگے بڑھیے. ایمانیات کے بعد دوسری چیز ہے عبادات. مسلمان ہیں تو عبادت بھی کرے گا. مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ میں نہیں بولتا، ابھی آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے. کیا میرے علم میں ہے؟ مرحبا. نہیں ہے، سوچ میں پڑ جائیں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے. بلا تکلف
مسلمان کے لیے سب سے بڑی عبادت، اہم عبادت نماز ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان کے روزے ہیں، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج ہے، یہ فرائض میں سے آتا ہے۔ پھر واجبات کی ایک فہرست ہے، واجبات کی فہرست میں بہت بڑی ترکیب آتی ہے عبادات کے حوالے سے ہی۔ یقیناً اس وقت میرا موضوع چونکہ یہ بھی نہیں ہے، فقط میں اسی سے بھی آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، یہ توجہ دلاتے ہوئے کہ ایمان تو ہمیں امی جان کے بطن سے مل گیا، مگر عبادات کے معاملے میں اور آپ کتنے حساس ہیں۔ فجر کی نماز ہماری کہاں ہوتی ہے، ظہر کی نماز میں ہم کہاں ہوتے ہیں، عصر کی نماز کی کیفیت کیا ہے، مغرب کے متعلق ہم کتنے حساس ہیں، اور عشاء کی نماز کا ہمارا احوال کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، مگر جو نہیں پڑھتے یہ توجہ کریں۔ اسلامی بھائی بھی غور فرمائیں، اسلامی بہنیں بھی غور فرمائیں۔ یہاں دکان سے گلے سے ہلنے کو دل نہیں چاہتا، بزنس کی ڈیل میں اتنے ہم مصروف ہوتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسلامی بہن غور فرمائیں، ہم کچن میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نہیں جناب کیسے نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، نہیں ابھی کپڑے ناپاکی کے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، آپ کو کہیں آنا ہو کہیں جانا ہو تو کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونے کے واسطے آپ کپڑے بدلنے کا ذہن نہیں رکھتے۔ ہم غور کریں، کچن کی مصروفیات، گھر کے کام کاج، دنیا بھر کے معاملات، مہمانوں کی آمد جامد، یہ سب سے پہلے چھڑواتی ہے تو ہم سے نماز۔ دنیا بھر کے سارے کام ہم نے کرنے، دنیا بھر کے سارے دھندے ہم سے ہوں گے، دنیا بھر کی ساری ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے، ہوم ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے، سوشل ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے، گیسٹ ایکٹیویٹی ہم نے کرنی ہے، سنڈے کو جناب والا آؤٹنگ ہم نے کرنی ہے، تمام کام ہم نے کرنے۔ نہیں کرنا تو کون سا کام نہیں کرنا؟ نماز نہیں پڑھنی۔ اس کی امپورٹنس ہمارے نزدیک انتہائی ثانوی ہے، جو درست نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی جو نحوستیں ہیں اس کے متعلق جو احادیث میں مضمون ہے، یہ بھی عرض کرتا ہوا آگے چل پڑوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کا نام کہاں لکھا جاتا ہے؟ جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ بے نمازی کے متعلق روایتوں میں آیا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر ایک خطرناک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور کل بروز قیامت اس کا حساب بڑی سختی سے ہوگا۔ کچن میں کوکروچ آ جائے تو کچن میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، گھر میں چھپکلی آ جائے تو گھر سے باہر نکل کے کھڑی ہو جائیں گی۔ مجھے آپ بتائیے، نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں، نماز کو چھوڑنے کی پاداش میں، نماز کو اہمیت نہ دینے کی پاداش میں، نماز کے متعلق ہلکی سوچ رکھنے کی پاداش میں، اللہ نہ کرے آج ہماری کوٹھی میں، آج ہمارے بنگلوں میں، آج ہمارے فلیٹ میں، آج ہمارے کشادہ روم میں اگر چھوٹی سی چھپکلی یا کوکروچ آ جاتا ہے تو کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے۔ جب تک اسے باہر نہ نکالا جائے، جب تک اسے مار نہ لیا جائے، ہم سے ٹھہرا نہیں جاتا، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ چیخ رہی ہوتی ہے اسلامی بہنیں، ان کی چیخوں کی آواز آس پڑوس والے سن رہے ہوتے ہیں، بھائی ہوا کیا، چھپکلی آ گئی ہے، ہوا کیا کوکروچ آ گیا ہے، ہوا کیا مینڈک نکل آیا ہے، ہوا کیا اللہ نہ کرے گھر میں ایک سپولا نکل آیا، اللہ نہ کرے چھوٹا سانپ نکل آئے، پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی۔ ارے اتنے بڑے مکان میں اتنا سا سپولا آیا تو ہماری جان نکل گئی، گھر سے نکل کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اسلامی بھائی بھی غور فرمائیں، اسلامی بہنیں بھی غور فرمائیں، واللہ نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں اللہ نہ کرے اگر رب العالمین عز و جل ناراض ہو جائے، اور اس کی ناراضی کی صورت میں اگر عذاب قبر ہو جائے تو قبر کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ کتنا سائز ہوتا ہے؟ یو نو، تین بائی 6 کی قبر ہوتی ہے، 12 بائی 12 کی قبروں میں لال بیگ آ جائے تو سنبھالا نہیں جاتا۔ 3 بائی 6 کی قبر یا 4 بائی 8 کی قبر، چلیے مان لی، آپ کی بات مان لی، تھوڑی کشادہ کر کے بنا دیا آپ نے، اس میں اگر بچھو آ جائے، اس میں اگر سانپ آ جائے، اللہ نہ کرے اس میں اگر آگ بھر دی جائے، پھر کیا ہوگا؟ غور طلب امر ہے، توجہ فرمائیے، آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں۔ صاحب نصاب ہیں آپ، زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن ہے، ثم مرحبا، ماشاء اللہ، پورے سال کی
मुकम्मल ज़कात को अदा करना ये मुसलमान के लिए कंपलसरी है, उसके फराइज में से है। एक एक रुपए का हिसाब भी अपने सेलमैन से लेते हैं ना, एक एक रुपए का हिसाब भी अपने बिजनेस का रखते हैं ना, ऑडिट करवाते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट होता है, ये होता है, वो होता है। क्या ज़कात के लिए भी ये सूरतें होती हैं? होती है तो मरहबा, नहीं होती तो काबिल तवज्जो बात है। आगे बढ़ते हैं। हज की इस्तिताअत है, अल्लाह ने बड़ा अता किया है। पेरिस भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं, हॉलैंड भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ ट्रिप्स होते रहते हैं, बिजनेस डील्स होती रहती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन करके उनकी मार्केटिंग की तरकीब के लिए खुद सफर करना पड़े, लोगों को भेजना पड़े, अपने स्टाफ को भेजना पड़े, सब सूरतें बनती हैं। नहीं किया तो आज तक हज बैतुल्लाह ना किया कि मौला ने इतना अता फरमाया था, इस्तिताअत है मगर अहमियत नहीं है। जिस साल इस्तिताअत है उस साल हज करना फर्ज है, यहां पर कर्ज है, नहीं करते तो मर्ज है। और नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा अर्ज करता चलूं कि जिसे हज की इस्तिताअत हो और वो ना करे तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आगे बढ़ी। ईमानियात, इबादात, तीसरा अखलाकियात। अखलाकियात एक बहुत वसी मजमून है। हम सिर्फ किसी को मुस्कुरा कर मिल लेते हैं तो हम समझते हैं कि ये अखलाक हो गया। नहीं, अखलाक अपने अंदर बहुत वुसअत रखता है। मगर मुझे आगे बढ़ना है, वो है मुआमलात। चूंकि बिजनेस कम्युनिटी है, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ मौजूद है और मुआमलात की तरकीब बहुत ज्यादा। अखलाकियात और मुआमलात को साथ साथ लेकर चलता हूँ ताकि हमारा जहन भी बनता चले और दामन वक्त में गुंजाइश भी ज्यादा नहीं, ताकि मकसूद की तरफ आऊं और फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ें। मुसलमान की जिंदगी ईमानियात, इबादात या अखलाकियात और मुआमलात, इन चारों चीजों का मजमुआ है। मोमिन होगा, ईमान में मजबूत होगा, इबादात में खड़ा होगा, अखलाकियात के लिहाज से मजबूत होगा और मुआमलात में उसके दोगलापन ना होगा। और आपकी खिदमत में जो शुरू में मैंने वाकया अर्ज किया है, अब उसी वाक़े की तरफ बढ़ जाएं तो उन सुहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल में जो अमल था वो क्या था? याद है आपको? याद दिलाऊं कि जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उनके दिन रात के मामूलात पर निगाह की तो ज्यादा नफली इबादत ना पाई। वो नमाज पढ़ते थे माशाअल्लाह, जो मामूलात जिंदगी थे वो मदीना, मगर वो उनके जहन में था कि सारी रात की इबादतें करते होंगे, खड़े होकर तहज्जुद गुजारियों की तरकीब होती होगी, बहुत ज्यादा ये माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुनफरिद इबादत के हामिल होंगे। इस तरह से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। आखिर वो कौन सा अमल निकला जिसके तहत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नती है? वो कौन सी दो बातें थी, याद है आपको? वो अर्ज करता हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान के लिए अपने दिल में खोट नहीं रखता, किसी भी मुसलमान के लिए अपने दिल में खोट नहीं रखता। और दूसरा क्या था? जो अल्लाह ने किसी को दिया है उस पर हसद नहीं करता। ये दो चीजें हैं, किसी मुसलमान के लिए दिल में खोट नहीं रखता। आज हमारी मुआशरती जिंदगी, आज हमारी सिविल सोसाइटी, आज जिस मुआशरे के में और आप रहने वाले हैं, इन दो चीजों के मुतालिक मेरी और आपकी हुस्सासियत कितनी ज्यादा है। क्या वाकई मैं और आप भी किसी मुसलमान के लिए दिल में खोट नहीं रखते? हम गौर करें। एक आदमी बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता है, रमजान के रोजे भी रखता है, हज पर हज करता है, हर साल उम्रे भी अदा कर रहा है, मगर वो मुआमलात के एतबार से इस कैफियत का हामिल है, अखलाकियात की उसकी सूरत यह है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के मुतालिक गीबत करता है, उनकी चुगली करता है, उनके मुतालिक बदगुमानी करता है, उनसे बदलिहाजी बरतता है, उनसे बेमुरवती करता है। जब बिजनेस डील की तरकीब होती है, दिखाया कुछ जा रहा होता है, बताया कुछ जा रहा होता है, भेजा कुछ जा रहा होता है, कैफियतें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, माल दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ जा रहा होता है, सूरतें कुछ बयान की जा रही होती हैं, और जब डील हो जाती है तो उसके बाद की कैफियत और होती हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों के मुतालिक उन्हें धोखा देने के हवाले से कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, यह हम सब गौर कर सकते हैं। इसी तरह मुआमलात के एतबार से आगे बढ़िए, गौर कीजिए।
ہماری بہن، ہمارا بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پھوپھیزاد، ہمارے ماموزاد، ہمارے تایازاد، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے تایا، ہماری کمیونٹی، ہمارے لوگ، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کس قدر فیئر ہیں، یہ سب غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کھوٹ رکھیں گے، اس کے لیے دل میں بغض رکھیں گے، اس کے لیے دل میں عداوت رکھیں گے، اس کے لیے دل میں منفی سوچ رکھیں گے، اس کے لیے دل میں جناب والا عجیب و غریب کیفیات رکھیں گے، ارے یار کیوں آ گیا، اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، اس کو بلایا تھوڑی تھا، اس طرح کی باتیں وہ کہ جس سے اگر وہ اس کو پتہ چلے، اسے معلوم ہو جائے تو اس کا دل پارا پارا ہو جائے۔ واللہ ایک مسلمان جو آپ سے کسی طرح بھی کوئی بھی نسبت رکھتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی انسیت رکھتا ہے، مگر آپ اس کے لیے اپنے دل میں کیا کیفیت رکھتے ہیں، اس پر ذرا غور کیجئے۔ آج ہمارے معاشرے میں بینگ اے انڈیویجول بات کر رہا ہوں، پہلے بینگ اے انڈیویجول بات کروں گا، پھر سوشلی بات کروں گا۔ بینگ اے انڈیویجول میں دیکھوں کہ میں اپنے آس پاس، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے قریب قریب، اپنے ملنے جلنے والوں کے متعلق سوچ کیا رکھتا ہوں؟ کیا میری تھنکنگ پوزیٹو ہے؟ کیا میری اپروچ پوزیٹو ہے؟ کیا میرا ان کے ساتھ میل جول کا معاملہ پوزیٹیوٹی پر مشتمل ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اگینسٹ ہے، اس سے منافی ہے، منفی سوچ ہے، میں ان کے متعلق اپنی فکر کو منفی رکھتا ہوں، کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی کے پیسے مانگنے کی وجہ سے، یا کسی اور غرض سے، کسی اور غایت سے، ان معاملات کی وجہ سے میرے محترم اسلامی بھائیوں جو اپنے دل میں اپنے ہی پیر بھائی، اسلامی بھائی، مومن بھائی کے متعلق ہم بغض و عناد کی فضا قائم کرتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے اعمال و افعال میں برکتیں لے کر آئی؟ کیا ہماری کیفیات میں آپ خود اندازہ فرمائیں، معاملات میں برکتیں ہوں گی، یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے برکات کا خاتمہ ہوگا؟ پھر حسد، کینہ، بغض، عداوت اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارا دل چھلنی ہے۔ باطنی بیماریوں نے ہمارے دل میں گھر کر رکھا ہے۔ ظاہر کا حال تو ہمارے سامنے ہے کہ عبادات کا کوئی حال نہیں، باطنی کیفیات کا یہ حال ہے، اخلاقیات ہمارے نہ جانے کہاں رہ گئے ہیں، معاملات میں ہمارے کھوٹ ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ آخر برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ اور آج ہمارے معاشرے کی بد امن، یہ بھی انڈیویجول بات کی میں نے، اب سوشلی سوسائٹی پر نظر ڈالی کہ جب ہر شخص منفی سوچ رکھنے والا ہوگا تو یہ الجبرا کا قاعدہ ہے نا، مائنس انٹو مائنس از اکول ٹو مائنس۔ ہر شخص جب انڈیویجولی اپنی اپنی جگہ پر مائنس کر رہا ہوگا، ہر شخص جب اپنی اپنی جگہ پر منفی سوچ کا حامل ہوگا، تو مجھے بتائیے کہ معاشرہ مثبت ہوگا کیسے؟ معاشرے میں امن آئے گا کیسے؟ معاشرے کی بدامنی چھٹے گی کیسے؟ ہمارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی کیسے؟ آپ غور کرتے چلے جائیے، چونکہ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی آپ پر رحمت ہو۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کرنا، اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے دلوں میں نیکی رکھنا، ان کے لیے اپنے قلوب کو پاک رکھنا، ان کے متعلق اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، اس کی برکات کیا ہیں؟ چنانچہ سنیے اور جھومیے، سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں افضل ترین وہ ہے جو ان میں سب سے پاکیزہ سینے والا اور سب سے زیادہ غیبت سے بچنے والا۔ ان کے سامنے تو چکنی چپڑی باتیں کریں، نہیں جناب آپ کی تو کیا بات ہے، ارے ماشاءاللہ جناب آپ کی بغیر تو اپنے کو مزہ ہی نہیں آتا یار، ارے میں آپ ہی کو سوچ رہا تھا، ارے حضور آپ آگے یار، بڑی عمر ہے بھائی آپ کی جناب، آپ کو دیکھ کر تو طبیعت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی جناب نکلے، خام یار ٹائم برباد کر دیا، ٹائم کا لوچا کر دیا یار، اتنے اپنے کو اہم کام میں جانا تھا یار، ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ طبیعت کا دوگلا پن، ہاتھوں ہاتھ، وہ بھی گھر سے، دکان سے یا آفس سے باہر نکلے ہی نہیں کہ آپ نے ایک دم ہائے 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 ہائے، بس یہی ہماری مثبت سوچ تھی۔ آگے بڑھیے، اللہ اکبر، میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے متعلق کیا مدنی پھول عطا فرمائے۔ یہ میں معاشرے کو پوزیٹو ایٹیٹیوڈ دینے کی وہ سعی کر رہا ہوں جو اسلام کی تعلیمات ہے۔ خدا کی قسم، اسلام فقط چند امور کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، اسلام فقط چند عبادتوں کے قائم کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل
मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, एक ऐसी मुबारक जिंदगी फराहम करता है, एक ऐसी जबरदस्त जिंदगी फराहम करता है कि अगर हम उस पर चल पड़े, उस पर अमल करें तो दुनिया के ताजदार हो जाएं, इज्जत वाले हो जाएं, बेहतरीन कौम करार पाएं। मगर हमारी कैफियत बड़ी अजीब है। चुनाचे सुनिए और झूमिए कि सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अपने मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करता है, जो भी अपने मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम की आग से उसकी हिफाजत फरमाएगा। फिर आप इस्लामी भाइयों, आखिर में आपकी खिदमत में दो हदीस पाक मुसलमानों से मोहब्बत के हवाले से अर्ज करता हूं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब तवज्जो दीजिएगा, आका क्या फरमा रहे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के बाद सबसे अफजल अमल लोगों से मोहब्बत करना है। ईमान के बाद सबसे अफजल अमल सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? लोगों से मोहब्बत करना है। एक और हदीस पाक सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मयाना रवी से खर्च करना निस्फ मईशत, लोगों से मोहब्बत करना निस्फ अक्ल, और अच्छा सवाल करना आधा इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल हमें ईमानियात, इबादात, अखलाकियात और मुआमलात के हवाले से वो सच्चाई, वो संजीदगी, वो खूबी अता फरमाए कि जिन्हें हासिल व इख्तियार करके हमारा रब अज़्ज़ व जल हमसे राजी हो जाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, हमें उसकी नियाजमंदी ही इख्तियार करनी चाहिए। अपने अपने मुआमलात व मामूलात का जायजा लीजिए, ईमान के एतबार से भी, इबादात के एतबार से भी, अखलाकियात के एतबार से भी और मुआमलात के एतबार से भी। और ये मदनी सोच हमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मीठा मदनी माहौल अता करता है कि इस महके मदनी माहौल में खूब सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी दावत इस्लामी के मीठे मदनी माहौल से वाबिस्ता हो जाइए कि इस मदनी माहौल के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वाबिस्ता होकर ईमान की मजबूती, इबादात पर इस्तिकामत, अखलाकियात की वो सूरतें कि जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मिसाल आप होंगी, और मुआमलात की वो सच्चाई और खूबियाँ कि जो एक मोमिन का तुर्रा इम्तियाज होना चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन हवालों से हमारी तरबियत होती रहेगी कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल सीखने और सिखाने का माहौल है। अपनी ईमानियात व इबादात, अखलाकियात व मुआमलात को दुरुस्त करने के लिए इस मीठे मदनी माहौल के साथ वाबिस्ता हो जाते हैं। हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत, और अल्लाह तौफीक दे तो 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र की कोशिश कीजिए कि जहाँ दुनिया के बहुत सारे काम होते हैं वहाँ 30 दिन में 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमें हमेशा अपनी रिज़ा वाले कामों में लगा रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।